ایک سوال کیا گیا ہے کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں میں نسبت کیا ہے؟ کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سوال آیا کہاں سے۔ اہل طریقت صوفیاء کرام کے اندر دو گروہ ہیں۔ ایک حقیقی صوفیاء کرام کا گروہ ہے اور ایک جنہوں نے صرف اپنا نام صوفی رکھ لیا ہے۔ ویسے ہی علماء کرام کے اندر بھی دو گروہ ہیں۔ ایک علماء ربانیین کا گروہ ہے اور ایک علماء کے جبے کبے میں فتنہ گر لوگ بھی موجود ہیں۔ اب جو صوفیاء حقہ اور علماء ربانیین ہیں یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے، تو صوفیاء حق اور علماء حق انہی کے اندر بعض کہتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے۔ اور جو صوفیاء حق نہیں ہے، علماء حق نہیں ہے، ان کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ اب صوفیاء حق اور علماء حق نے کہا کہ تصوف یہ طریقت شریعت سے الگ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ تصوف کی اصطلاح میں، طریقت کی زبان میں جب شریعت کہتے ہیں تو شریعت سے مراد احکام ظاہری جو فقہی کتابوں میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور کچھ کاموں سے رک جانے کا حکم ہے، یعنی حلال اور حرام کے احکام جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور طریقت یہ حال والوں کے راستے کو، جو بلند ترین اخلاق کے اٹھانے والے کو، اوصاف ذمیمہ کو اپنے سے دور کرنے والے کو، یہ جو لوگ ہیں ان کو اصحاب طریقت کہتے ہیں۔ تو یعنی طریقت جو ہے حقیقت تک پہنچنے کا راستہ، پھر ویسے ہی حقیقت کی الگ تعریف کرتے ہیں۔ تو جو صوفیاء حق کہتے ہیں شریعت اور طریقت الگ چیز ہے، تو ان کے کہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شریعت
ظاہری احکام کو کہہ رہے ہیں اور طریقت باطنی احکام کو کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہری احکام کے اعتبار سے شریعت الگ ہے اور باطنی احکام کے اعتبار سے طریقت الگ ہے۔ تو جب ایسی بات ہو تو علماء حق اور صوفیاء حق جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یہ دو الگ چیز ہے، وہ حق ہے، لیکن بعض صوفیاء حق اور بعض علماء حق کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یہ الگ نہیں ہے، بلکہ طریقت شریعت کا جز ہے۔ وہ بھی حق فرماتے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جو شریعت کہہ رہے ہیں، وہ شریعت سے شریعت محمدی مراد ہے۔ جو پہلی شریعت مراد تھی وہ شریعت تصوف کی اصطلاح تھی کہ تصوف کے اندر شریعت ہے جو فقہی مسائل ہے، جو اپنا ظاہری باطنی دونوں پہلو رکھتا ہے، اور پھر اسی میں طریقت ہے جو باطن کی گہرائی سے تعلق رکھتا ہے، قلب کے مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کہہ رہتے ہیں کہ بھئی شریعت جو ہے الگ احکامات میں مبنی ہے اور طریقت کا راستہ تھوڑا اس سے آگے سے شروع ہوتا ہے۔ تو وہ تصوف کی اصطلاح میں کہہ رہے تھے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ اور صوفیاء حق اور علماء حق جو کہتے ہیں کہ شریعت طریقت یہ جدا نہیں ہے، یہ الگ نہیں ہے، بلکہ طریقت تو شریعت کا جز ہے، یہ بھی حق ہے، کیونکہ یہ شریعت سے شریعت محمدی مراد لیتے ہیں۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ راستہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک نبی اپنے امت کو دیتا ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اور جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا شریعت محمدی، تو شریعت محمدی جو ہے، شریعت محمدی یہ صرف حلال و حرام کے احکام کا نام نہیں ہے، یہ صرف چند حلال و حرام کے احکام کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کے، دل کے، روح کے اور جتنے بھی علوم ظاہری ہے، باطنی ہے، اور تمام معارف الہیہ جن کی کوئی حد نہیں، سب کچھ یہ شریعت گھیر کر کے ہیں۔ جو شریعت محمدی ہے اس نے ان تمام علوم الہیہ کو گھیر لیا ہے، اسی کا ایک جز ہے طریقت۔ تو اس لیے جب وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ طریقت شریعت کا جز ہے، شریعت طریقت کا جز ہے، تو اس سے مراد شریعت محمدی ہوتی ہے۔ جو شریعت محمدی، شریعت ظاہری باطنی دونوں، شریعت طریقت، حقیقت، معرفت اور جو ہے تمام علوم الہیہ کا جامع ہے، اس سے وہ شریعت مراد ہوتی ہے۔ اور جب کہتے الگ ہے، اس وقت جب صوفیاء حقہ ہی کی جماعت میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ شریعت سے مراد جو ہے وہ تصوف کی اصطلاح میں شریعت، جو صرف احکام ظاہری کتب فقہ کے اندر جو احکام نافذ ہے، جو احکام موجود ہے، اس سے وہ مراد ہوتی ہے۔ اور طریقت سے دل کے احکام اور جو ہے دل کے درجات سے، دل کے منازل جو ہے، سلوک کی باتیں مراد ہوتی ہے، تو وہ الگ کہتے ہیں۔ جو ظاہراً آپ کو الگ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تضاد کب ہوتا ہے؟ جب صوفیہ کے گروہ میں جنہوں نے صوفیہ کا لبادہ پہن لیا ہے، اور علماء سو جو تصوف کا انکار کرتے ہیں، جو طریقت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ صوفی جن کے اندر تکبر آ گیا، جن میں تکبر آ گیا، وہ اپنے تکبر میں آ کر کے جو انہوں نے تصوف کو جانا تو شریعت کا انکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو جو شریعت کا انکار کرے، جو شریعت کا انکار کرے، وہ جو ہے درست نہیں ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ انکار کرنے والے جو ہے صحیح راستے کو بھول چکے ہیں۔ پھر چاہے وہ علماء کا لبادہ پہنے ہوئے ہو جو تصوف کا انکار کریں، پھر چاہے وہ
صوفیہ کا لباس پہنے ہوئے ہو جو شریعت کا انکار کرے. تو یہ جو انکار کرنے والے ایک دوسرے کو، یہ جو ہے یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فقہ سیکھی، جس نے شریعت سیکھی اور تصوف نہیں سیکھا، طریقت نہیں سیکھا، وہ گمراہ ہے. اور جس نے تصوف سیکھی اور شریعت نہیں سیکھی وہ زندیق ہے. یعنی یہ کس کی خبر دے رہے تھے؟ یہ جو خالی ظاہری لباس پہن لیا گئے، جن میں صوفیوں جیسی کوئی بات نہیں، جو علماء سوق ہیں، علماء ربانیین نہیں، یہ ان کے گروہ کے لیے ہیں جنہوں نے سراسر باطنی علوم کا انکار کر دیا. انہیں قرآن کریم کے کچھ ظاہری معنی ہے، کچھ باطنی معنی ہے. ظاہری معنی جس پر ظاہری معنی پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں، اور باطنی معنی پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ صوفیہ کاملین ہیں، وہ اہل طریقت ہے. ویسے ہی ہماری جو ہے کچھ احکامات ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہمارے ظاہری اعضاء سے ہیں، وہ اہل شریعت ہے. اور کچھ ایسے احکامات ہیں جن کا دل سے اور روح سے تعلق ہے، وہ اہل طریقت ہے، اس احکام سے بحث کرنے والے اہل طریقت ہے. تو ان دونوں کو ایکسیپٹ کرنے والے علماء ربانی اور صوفیاء حق ہے. اور جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو گویا قرآن کے جو ہے ایک پہلو کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے باطنی پہلو کا انکار کر رہا ہے. اور ایک بات تو واضح ہے کہ کوئی صوفی شریعت کا انکار نہیں کرتا، کوئی صوفی شریعت کا انکار نہیں کرتا جو صوفی حق ہو. ہاں، لیکن شریعت کے نام پر اگر کوئی اپنی نفس کی باتیں، اپنی منمانی باتیں، کوئی اپنے خیالات کو اگر کسی کے اوپر لاد دے تو صوفیاء کرام کسی اور کی نفس کی لادی ہوئی باتیں، جس سے انسانیت کے محور سے بات ہٹ جائے، جس سے دین فطرت کے محور سے بات ہٹ جائے، اسلام کے جوہر سے بات ہٹ جائے، قرآن کی روح سے، حقیقی تعلیم سے بات ہٹ جائے، صوفیاء کرام اس بات کو نہیں مانتے اور علماء ربانیین بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ دین فطرت سے وہ بات ہٹ کر ہوتی ہے. تو ان کی بات ماننا لازمی نہیں ہے. صوفیاء کرام شریعت محمدی کا احترام کرتے ہیں، اور ایسا احترام کرتے ہیں کہ شریعت محمدی کے بنا نہ طریقت ہے، نہ شریعت ہے، نہ حقیقت ہے. کیونکہ اگر شریعت محمدی ہے تو اسی کی حقیقت کو جاننا کی جو حقیقت کہلاتی ہے. حقیقت جاننا ہے تو کس کی جاننا ہے؟ جو شریعت محمدی ہے اس کی حقیقت جاننا ہے. جو شریعت محمدی ہے اس کی حقیقت جاننا ہے. اور یہ شریعت محمدی کی حقیقت جاننے کا جو رستہ ہے، جو جاننے کا رستہ ہے وہ رستہ طریقت ہے. تو اس رستے کا نام طریقت ہے. تو جو صوفیاء کاملین ہیں وہ شریعت کا کبھی نہیں انکار کرتے، اور جو علماء ربانیین ہیں وہ کبھی طریقت کا انکار نہیں کرتے. ہاں، جو منمانی اپنے فتوے اور جو صوفیاء کاملین اور ولیوں پہ فتوے لگاتے ہیں وہ علماء سو جو خشک ہے، جن کو باطن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف صوفیاء کرام، اولیاء کرام کو اپنا ہدف بناتے ہیں، اپنا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کی احترام کے اندر بے ادبی کرتے ہیں، ان کی ادب میں سوء ادبی کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اور ایسے صوفی جو خالی ظاہری لبادہ اوڑھ لیے ہیں، اپنے نام کے ساتھ صوفی لگا لیے، اور جو ہے علماء ربانیین کی توہین کرتے ہیں، یہ جو کہ دونوں غلط ہے. اور فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وارثین ہیں وہ صوفیاء حق ہے اور علماء ربانیین ہیں. یہ امت کو دعوت دیتے ہیں. وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت ہے جو قرآن کریم نے دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب جو ہے اللہ کی رسی کو
مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقو، اور فرقہ فرقہ مت بنو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر جو ہے امت کو یکجا کرتے ہیں۔ علماء ربانیین اللہ اور رسول کی محبت میں، ان کی محبتوں میں، عشق میں جو تمام مومنین کو یکجا کرتے ہیں۔ صوفیہ کاملین اللہ و رسول کی محبت سے ان کے درجات کو طے کرا کر کے ان کو ایمان کے بلند ترین کامل ترین مقام تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ امت کو واعتصموا بحبل اللہ کی عملی جامہ پہنانے والے ہوتے ہیں۔ اور جو علماء، جو صوفی ناحق، جو صوفی غیر حق، جو صوفی باطل ہے، جو صرف نام کا صوفی ہے، یا جو علماء سوء ہے، یہ صوفیاء کرام پر طنز کرتے ہیں، یہ تفرقہ پیدا کرتے ہیں، یہ جدال پیدا کرتے ہیں، یہ جھگڑا پیدا کرتے ہیں، یہ آپس میں فتنہ گری پیدا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جو فتنہ گری پیدا کرتے ہیں آپ کو ایسوں سے تھوڑا کنارہ کش ہونا ہے۔ اور وہ صوفیاء کرام جنہوں نے انسانیت کی تعلیم دی، وہ صوفیاء کرام جو محبت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ صوفیاء کرام جو کسی بیمار کا علاج کرتے ہیں، جو بیمار کو دھتکار نہیں دیتے، جو بیمار کا علاج کرتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی بیمار آئے تو اس کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ بیمار کو بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، نہ کہ بیمار کو ہکال دیا جاتا ہے، نہ کہ جو ہے بیماروں سے جو ہے ڈسٹنس مینٹین کرنے کی چکر میں ایک فتنہ برپا کر دیا جاتا ہے۔ تو جو یہ علماء کرام اور صوفیاء جو ہے صوفیاء حق ہے، جو علماء ربانیین یا علماء حق اور صوفیاء حق ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ان کے قریب ہو جاؤ، ان سے قریب ہو جاؤ، اور جو ہے جو آپ کو فتنے میں ڈال دیں، جو آپ کی امت کے شرازے کو بکھار دیں، جو آپ کے اندر عشق رسول کے شمع کو بجھا دیں، جو آپ کو کلمہ طیبہ کی توحید کے اور رسالت کے درجوں سے گرا دیں، جو انسانیت کے پیمانوں سے گرا دے، جو آپ کے اندر حیوانی جیسی صفات لے کر آئیں، ایسوں سے دور ہو جاؤ۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کون سے لوگ ہیں، کہ کچھ صوفیاء حق بھی آپ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ، لیکن جب ایسا کہا جائے گا اس وقت شریعت سے مراد تصوف کی اصطلاح میں جو شریعت ہے وہ مراد ہوگی۔ اور جب یہ صوفیاء حق یہ کہیں گے کہ شریعت ہی کا جز طریقت ہے، شریعت طریقت الگ نہیں، اس وقت شریعت محمدی مراد ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں اولیاء کرام، بڑے بڑے مشائخان اعظام جو اصحاب حال نے ارشاد فرمایا ہے کہ شریعت کے دو دائرے ہیں، ایک دائرہ نیچے کا ہے جو اہل فکر کا ہے، جو دماغ سے چلتے ہیں ان کا ہے، اور ایک اوپر کا دائرہ ہے، ایک دائرہ اوپر کا ہے جو اہل کشف کا ہے، جو اہل حال کا ہے، جو اہل دل اور اہل روح کا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو یہ شریعت محمدی یہ دونوں کو شامل ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت طریقت کا جز ہے، اس سے الگ نہیں ہے، تو ان سے یہ مراد ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب سمجھ گئے ہوں گے، اور فتنہ گر اور حق کی پہچان بھی سمجھنے کی کچھ اشارے آپ سمجھ لیے ہوگے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے حق پر اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔